بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے تحریک علی گڑھ، اور آج ہم اس کا پس منظر پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، وہ اس میں 7 ہندو بھی شامل تھے، لیکن مسلمانوں کو سب سے زیادہ اس کا نقصان ہوا۔ سارے ہندوستان پہ انگریز قابض ہو گئے تھے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی بجائے اب برطانوی حکومت نے براہ راست ہندوستان کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ مغلوں کے آخری حکمران بہادر شاہ ظفر کو بھی معزول کر دیا گیا تھا، اور مسلمانوں کی 700 سالہ جو حکمرانی تھی ہندوستان میں، اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی گئی تھی، اس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا انگریزوں کی طرف سے۔ تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں میں بہت زیادہ مظالم اور ان کے لیے مشکلات جو ہے نا پیدا کی۔ مسلمانوں کے لیے فارسی پہلے جو تھی سرکاری زبان تھی، اسے ختم کر کے اس کی جگہ انگریزی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا، اور اسکول اور مدارس بند کر دیے گئے۔ اوقاف وغیرہ کے محکمے جو تھے وہ بھی ضبط کر دیے گئے، یہاں تک کہ ذاتی جائیدادیں جو مسلمانوں کی تھیں وہ بھی ان سے چھین لی گئیں، اور کئی مسلمانوں کو کالے پانی یعنی جزائر انڈمان میں بھیج دیا گیا۔ تو انگریزوں نے نہ صرف مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچایا، بلکہ انہوں نے اپنا نظام تعلیم جو ہے وہ متعارف کروا کے مسلمانوں کا نظام تعلیم ختم کر دیا گیا، اور انگریزوں کی غلامی قبول کرنے پہ مسلمانوں کو مجبور کیا۔ لیکن مسلمان جو تھے انگریزی کی غلامی قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ مسلمانوں کا اس سے سیاسی اور معاشی طور پر بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1862 عیسوی میں انگریزی اسکولوں میں مسلمان طلباء کی تعداد صرف 10% تھی، اور اس طرح گورنمنٹ کالج ہیکلی میں 400 طلباء میں سے صرف 4 مسلمان وہاں پہ طالب علم مسلمان تھے۔ اس طرح کلکتہ، مدراس اور بمبئی کی جو یونیورسٹیاں تھیں جو 1856 میں قائم ہوئی تھیں، اور 1875 تک ان کے اندر جو ہے 846 گریجویٹ طلباء تھے، اور مسلمانوں میں سے صرف 17 تھے۔ تو سر سید احمد نے 1877 میں گزشتہ 20 سال کے اعداد و شمار کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے یہ تخمینہ لگوایا کہ یونیورسٹی گریجویٹ اور اعلیٰ ڈگریوں کے مالک 3155 ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف کتنی تھی؟ 57۔ اس طرح 1852 تک کلکتہ ہائی کورٹ میں 240 ہندوؤں کے جو ہندوستانی جو تھے وہ ٹوٹل وہ وکالت کا پیشہ اختیار کر چکے تھے، جن میں سے مسلمان صرف ایک وکیل تھا۔ تو تعلیمی لحاظ سے سندھ بھی بہت زیادہ پسماندہ تھا، سب سے زیادہ یعنی پسماندہ علاقہ جو تھا وہ سندھ کا تھا۔ تو سن 1900 تک پورے صوبے میں صرف 3 سرکاری ہائی اسکول تھے، اور قیام پاکستان تک وہاں پر کوئی سرکاری کالج بھی نہیں بنا تھا۔ حیدرآباد، میرپور خاص میں ہندوؤں کے کچھ کالج موجود تھے۔ تو الغرض مسلمان جو ہے جنگ آزادی کے بعد سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی لحاظ سے بہت ہی ان کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ لوگ بھی بہت زیادہ جو ہے ذہنی طور پر اس سسٹم کے خلاف ہو چکے تھے، تو زیادہ تر لوگ جو تھے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے لیے بھیجنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اس لیے وہ سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے میں بھی ناکام ہو رہے تھے۔ تو مسلمان تعلیمی، معاشی اور معاشرتی طور پر ہندوؤں سے بہت زیادہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ان حالات میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے تحریک شروع کی، تاکہ مسلمانوں کے جمود کو توڑا جا سکے، اور تعلیم کے ذریعے انہیں دوبارہ باوقار اور مہذب قوم کے طور پر ان کا جو مقام چھن گیا تھا ان کو لوٹایا جا سکے۔ اگرچہ سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے مراد آباد اور غازی پور میں مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے تھے، لیکن علی گڑھ میں جو قائم ہونے والا مدرسہ تھا وہ ترقی کی راہیں اور منازل طے کرتا ہوا اس نے ایک تحریک کی شکل اختیار کی، اور اسی لیے سر سید احمد کی اس تعلیمی تحریک کا نام ہی علی گڑھ پڑ گیا۔